علم حاصل کرنے کا عظیم فائدہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو علم طلب کرے گا وہ اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کا ایک دروازہ مغرب کی طرف ہے جس کی مسافت 70 سال کی ہے۔ یہ دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ پروردگار کی نشانیاں شروع ہو جائیں، یعنی مغرب سے سورج نکلنے لگے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اصحاب نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو ماں یا باپ یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ خدا کی اطاعت میں مددگار سورہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سورہ دہر کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اس کا ضعیف نفس قوی ہو جائے گا۔ نماز شب سے چہرے پر نور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو راتوں کو زیادہ نمازیں پڑھے گا دنوں میں اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پوشیدہ سجدوں سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں جو ایک بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہو۔ آداب دعا قبولیت دعا کا سبب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب اللہ سے التجا کرتے ہیں تو ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں۔ قبر کا ساتھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میت کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں چلی جاتی ہیں، اس کی اولاد، مال اور اعمال۔ قبر میں رکھنے کے بعد اولاد اور مال واپس ہوتے ہیں اور اعمال اس کے پاس باقی رہتے ہیں۔ جہنم کی غذا بننے والے نیک اعمال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب فرشتہ کسی بندے کا عمل لے کر جس سے وہ خوش ہو اوپر جاتا ہے کہ جہاں نیکیاں رد اور قبول ہوتی ہیں تو خدا فرماتا ہے اے سجین دوزخ کا آخری طبقہ میں ڈال دو کیونکہ اس کے عمل سے اس نے میرے سوا میرے غیر کو خوش کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ دشمن اہل بیت رسول کا زمین پر چلنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں نے تمہاری شادی فاطمہ سے کی اور اس کا حق مہر پوری زمین کو قرار دیا، بس اب جو زمین پر چلے اور آپ کی دشمنی دل میں رکھتا ہو اس کا زمین پر چلنا حرام ہے۔ عظمت مولا علی علیہ السلام بزبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امیر المومنین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ شخص آسمانوں اور زمینوں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں ان سب سے بہتر و افضل ہے، سچ بولنے والوں کا سردار ہے، اوصیا کا سردار ہے، متقی لوگوں کا امام ہے اور سفید چہرے والوں کا رہبر ہے۔ نام علی علیہ السلام تحریر کرنے کا فائدہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ایک ایسا کاغذ باقی چھوڑتا ہے جس پر علی علیہ السلام لکھا ہوا ہو، وہ کاغذ قیامت کے روز اس کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کاغذ پر لکھے ہوئے ہر حرف کے بدلے میں اسے جنت میں ایک شہر عطا فرمائے گا جو دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ اے 60 سال والو، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارا جائے گا کہ 60 سال کی عمر کے لوگ کہاں ہیں؟ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمریں نہیں دی تھی جن میں جس کو جو کچھ سوچنا سمجھنا ہو سوچ سمجھ لے۔ 60 اور 70 سال کا درمیانی عرصہ اموات کی مراکہ آرائی کا عرصہ ہوتا ہے۔ نیکیاں ہی نیکیاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو سورہ انفطار کی تلاوت کرے گا اللہ اسے قبروں اور پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر نیکیاں اور ثواب دے گا۔ نابینا شخص کی رہنمائی کا عظیم فائدہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص 40 قدم تک کسی اندھے کی رہنمائی کرے گا اس کے سابقہ تمام گناہ بخشے جائیں گے۔ صلہ رحمی رزق میں اضافہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اپنی روزی میں اضافہ چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ انسان کے سر میں شیطان 3 گرہ لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، شیطان سونے والے کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے کہ ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، سو جاؤ۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، تو انسان صبح کے وقت تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے ورنہ سست ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ تعزیت کی اہمیت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تعزیت دینے سے مومن کو تسلی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، جتنا اجر مصیبت زدہ کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب تعزیت دینے والے کو ملتا ہے۔ اپنے آپ کو دیا جانے والا صدقہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو تم اپنی ذات کو دے رہے ہوتے ہو۔ مکمل نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، مکمل نیکی یہ ہے کہ انسان پوشیدہ بھی وہی عمل کرے جو اعلانیہ کرتا ہے۔ بیٹیوں کی پرورش سے شادی تک کا ثواب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں کی کفالت کرے، انہیں آداب سکھائے، ان کے ساتھ نیکی کرے اور ان کی شادی کرے تو اس کا اجر اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔